تقاضا بنتا ہے اور میں گزارش بھی کر رہا ہوں، آپ کا ادھر بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں سمجھ آتا، آپ کو ممبر کے قریب آنا چاہیے، آپ حضرات بھی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل علینا حتی تسکنہ لک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یکسو نواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جنہوں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی صفحہ ازاد کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان عقیدت اس صفحہ ازاد میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ قرآن قدم قدم پہ آج حاصل عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں ذکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھنے اور اس سے پہلے بالخصوص دعا کا مجھے حکم ہے۔ اس بارگاہ کی انتظامیہ احمد زیدی صاحب، محترم سعودت زیدی صاحب، جناب ذہن سے تو مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آسان نہیں ہے اس پورا شوق دور میں اس طرح برسر بازار آزاداری کروانا، مالک کی توفیقات خیر صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تعلق ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ امام حسین، آپ کو سلامت رکھے۔ بس اتنی التماس ہے کہ فکرہ اگر اچھا لگے تو پھر کم از کم سچائی کا ثبوت میرے تک ضرور ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ بندے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے فضائل آل محمد پڑھنے والے لوگ توحید بیان نہیں کرتے، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں، وہ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے۔ امام حسین آپ نے سنا بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے تو صف عذاب میں سانس لینا بھی تسبیح سے کم نہیں، لیکن بولیں گے تو مزید عبادت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان پانچ کے نام جو میں نے تلاوت کیے ہیں قرآن سمجھ کر، بلکہ روح قرآن سمجھ کر، تھوڑا سا میرے ساتھ ہے، یہ تو منزل خوبصورت ہو گئی۔ زیدی صاحب قرآن بھی ان کے نام ہے اور روح قرآن بھی یہی ہے۔ اگر قیمت کرو تو میں جملہ آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں، یہی پانچ اللہ کا نور ہے، یہی پانچ اللہ کا غرور ہے۔ تھوڑا سا اور معیار سماعت بلند کرو تو سطر اور خوبصورت کہو، یہی پانچ اللہ کا غائب ہے، یہی پانچ اللہ کا ظہور ہے۔ امام حسین آپ کو بہت شکریہ، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ یہ 2 دن منسوب ہیں سرکار حسن کی ذات سے، تو میں کوشش کروں گا کہ فضائل والا حصہ آج کا بھی اور کل تو پھر ہو گئی مولا کے فضائل، وہ دونوں دن فضائل کی نوکری سرکار حسن کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ میں پہلی سطر زیدی صاحب کہنے جا رہا ہوں، حالانکہ آپ فرما رہے تھے کہ فضائل کوئی بھی پڑھ لیں، لیکن میں نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ نہیں 2 دن پڑھنا ہے، 2 دن سرکار حسن ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ کون حسن، کس سخی کو حسن کہتے ہیں؟ سر میں پہلا جملہ آپ کے کاروان کی جھولی میں اتارنے جا رہا ہوں، اگر دروازہ کھل گیا تو پھر اسی دروازے سے گزر جائیں گے، ورنہ روش بدل لیں گے۔ جس سخی کے دسترخوان کے بچے ہوئے ذرے انبیاء کے کشکول بھرے، اسے حسن کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام، بہت شکریہ سیدہ کائنات کی ملکہ آپ کو سلام رکھے۔ کون حسن کہ جس سخی کے دسترخوان کے ذرے انبیاء کے کشکول بھرے، اسے بیٹا اس طرح نہیں کرتے ہیں، اس میں میری جان میری زندگی کر جانا تو چلے 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 بار بار یہ سیر کا تھوڑی ہے، تھوڑی دیر کی زحمت ہے، آپ باتیں سیکھو گے تو بیٹا اسکول کالج میں جا کے کرو گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آؤ ایک سطر اور کہتا ہوں، کون حسن، بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ آئے 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 آئے، کیا خوبصورت بیان سماعت ہے۔ سید آپ کو سلامت رکھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ چلو آؤ ایک سطر اور کہتا ہوں، 15 رمضان شہر مدینہ 3 ہجری محلہ بنی ہاشم۔ اب یہ سطر آپ نے نہ سنبھالی تو دکھ لگے گا۔ خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ امام بیٹا ہاتھ رکھیے، آپ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن ہاتھ رکھیے۔ امام حسین آپ کو سلام، بہت شکریہ سر۔ کرسیوں پہ بیٹھ کے آل محمد کو سلام کرنے والے، اللہ آپ کو آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے۔ کتنی بہترین دعا میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہے۔ ہاں ایک چہرہ رہ گیا ہے جو ابھی تک پتہ نہیں کس سوچ میں گم ہے، شاید میرا امتحان لینے بیٹھے ہیں یا کسی اور سوچ میں گم ہے۔ چاہتا ہوں اگلے فکرے پہ ان کا ہاتھ کی زیارت میں مجھے ہو جائے۔ 15 رمضان 3 ہجری شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر، حجاب اللہ بی بی کی تطہیر، معاب گود میں توحید کا وہ نور اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسن کہہ گئے۔ آئے 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 آئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کتنا پیارا بیان ہے، تھوڑی سی آواز بھاری کرتے، باریک بہت ہے۔ 15 رمضان کو یہ شہزادہ دنیا میں آئے، شاہ جی ایک جملہ کہنے میں میرا دل آ گیا، اتنا پیارا بیان سماعت دیکھا۔ بندے کہتے ہیں ہماری طرح دنیا سے آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں۔ پہلے تو مجھے یقین ہے آپ کا بولنا بتا رہا ہے، خوش عقیدہ لوگ بیٹھے ہو، چمکتے ہوئے چہرے ہیں، اور یہ سماعتیں کو میری کمزوری ہے۔ آج جناب بسم اللہ۔ ایسا ہر کس نہیں کہ یہ
یہ ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں، کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں، شاید مجلس فیس بک کے ذریعے لائیو بھی جاری ہے، بات وہ کروں گا جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، آواز بچا کے گھر لے جاؤ تو پھر تم جانا اور بیوی جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ یہ کم از کم ویسے آتے ہیں جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، جیسے قلب مصطفیٰ پہ، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا ہے۔ پتہ مجھے بھی نہیں کہ یہ کیسے آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ امام حسین آپ کو بیٹا ہاتھ کھولیے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کم از کم بدن ذہنی صاحب مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، منہ میں زبان اللہ والی ہونی چاہیے، پھر پڑھا جا سکتا ہے حسن کیا ہے۔ لیکن بشریت کی حد تک ذہنی صاحب جو خیرات عطا ہوئی ہے وہ بھی زمانے کی سوچ سے آگے کی ہے۔ آؤ میں بتاؤں کیسے آتے ہیں دنیا میں۔ 15 رمضان تھی، 3 ہجری تھی، سیدہ کی حویلی تھی، وقت سحر تھا، 3 مصلے بچھے ہوئے تھے۔ اگر جملہ آپ نے سماعت فرما لیا تو کل اس وقت نشہ مودت گانوں میں گونجتا رہے گا۔ 3 مصلے سیدہ کی حویلی میں بچھے ہوئے تھے، اور ان مصلوں پہ کون کون تھے؟ ایک پہ رسول تھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بولنے پہ دل آئے پھر یک زبان بولا کرے تاکہ تمہارے بولنے کا مجھے مزہ تو آئے نا۔ ایک پہ رسول تھے، ایک پہ بطول تھی، ایک پہ علی تھی۔ اب ایڈوانس میں سلام کروں گا اس علی والے کی بارگاہ میں جو صدر میں میرا ہم سفر ہو جائے۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کرتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مائر والے جتنے احباب بیٹھے ہیں، سیدہ سجدے میں جھکی، اللہ حسن عطا۔ علی سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا۔ فی المدیشہ کی ایک جملہ آیا ہے، ابھی آپ نے دربار میں بھی یہ جملے سماعت فرمائے، ان میں یہ فکرہ نہیں تھا۔ یہ 3 سید سجدے میں جھکے ہیں، ایک سید الانبیاء ہے، ایک سیدۃ النساء ہے، ایک سید الاولیاء ہے۔ یہ 3 سید سجدے میں جھکے، کیوں نہ جھکتے؟ آنے والا بھی تو وہ ہے نا جو شباب اہل الجنہ کا سید ہے۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ سر میں پھر کہہ رہا ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ آنے والا ہے نا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون کس پہ رائے میں یہ جملہ کس تناظر میں لے گا۔ بات ایسے حق ہے جیسے اللہ حق ہے، زبان وہ بولے گی جس کا بولنا حسن کو اچھا لگتا ہے۔ 3 سجدے میں سید جھکے ہوئے، رسول سجدے میں، بطول سجدے میں، علی سجدے میں۔ رسول بھی کہہ رہے ہیں اللہ حسن عطا کر، سیدہ بھی کہہ رہی ہیں اللہ حسن عطا کر، علی بھی کہہ رہے ہیں سجدہ اللہ حسن عطا کر۔ کتنی قیمت کرے گا یہ عزت دار کاروان؟ سجدے میں جھکنے والے 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سجدے میں جھکنے والے 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے۔ اب ایک صدر اور بڑی قیمتی سامنے آ گئی ہے، وہ بھی سن لو۔ جناب ام ایمن کے ہاتھ پہ حسن ہے۔ اگر برادران اہل سنت کوئی مجمع میں موجود ہے تو وہ بھی اپنے حصے کی بات لے کر آئیں۔ جناب ام ایمن سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں حسن بادشاہ، رسول نے دونوں ہاتھ بڑھائے، ام ایمن لا میرا حسن مجھے دے۔ صدر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا، میرا حسن مجھے دے، میں حسن کو چوم کے اپنی عبادت کو مکمل کر دوں۔ نہیں 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 نہیں، اس معیار کی داد نہیں آئی جس معیار کی مجھے ایکسپیکٹیشن تھی، جس معیار کی مجھے ایکسپیکٹیشن تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم آسمان میں اپنی چپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، 2 رباعیاں پڑھوں خیبر و خندق کی، تمہیں آسمان سے ٹکرانے کا ہنر بیوی نے مجھے بڑا عطا کیا، لیکن میں چاہتا ہوں اگر خمسہ رکھا ہے 2 دن میرے حصے میں آئے ہیں، 2 دن سرکار حسن کا تعارف پڑا جائے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، اگر قیمت نہ ملی تو گھر تک دکھ رہے گا۔ ام ایمن سے رسول فرما رہے میرا حسن دے، میں حسن کو چوم کے عبادت کو
ایمن آواز دے کے کہتی یا رسول اللہ ابھی ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، ابھی ابھی بطول کا بیٹا جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو تو میں فصیل عاش کی سیر پر لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی ابھی بطول کا بیٹا دنیا میں آیا ہے، ابھی بطول کے بیٹے کو غسل ولادت نہیں دیا، جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں ابھی بطول کے بیٹے کو، سر میں شکر گزار ہوں، ابھی بطول کے بیٹے کو غسل ولادت نہیں دیا۔ مچل گئی رسول کی طبیعت، میرے سردار کی آواز ہے ام ایمن یا بطول کا بیٹا نہ کہے یا غسل ولادت ہٹا۔ اللہ اکبر، ساتھ نہ ہلائیے، میرے ساتھ زبان سے بات کیجئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، غسل ولادت والا لفظ ہٹا۔ بی بی ام ایمن آواز دے کے کہتی ہے یا رسول اللہ سوال میں نے کیا ہے، جواب آپ دیجئے، امت تک حسن کی عصمت پہنچ جائے، کیوں بطول کے بیٹے کو غسل ولادت کی ضرورت نہیں؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے اسے تو کیسے جھوٹے کی سزا وہ میری، تم آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ ذکر حسن میں، ذکر علی میں، ذکر حسین میں جو آوازیں مصروف نہیں ہوتی ان آوازوں کا بھیا کیا فائدہ ہے؟ امام سر میں صحیح کہہ رہا ہوں، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ بندے کہتے ہیں یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے، ترجمانی کروں جناب کے جذبات کی، میرے عقیدے میں وہ علی ہوتا ہی نہیں جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر جملہ پسند آئے تو محترم 4-5 جو میرے پیچھے صاحبان بیٹھے ہیں یہ بھی ہاتھ کی زیارت کروائیں مجھے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے، یہ بحث کم ظرف لوگوں کی ہے۔ مجھے ابوذر مزاج لوگوں کے سامنے قلندرانہ مزاج کے 4 مصرے پڑھنے ہیں۔ آؤ میں کہہ رہا ہوں حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے، حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے۔ زہری صاحب آپ نے کہا تھا مصرے بھی پڑھنے ہیں مجلس میں، میں سر 4 مصرے پہلے پڑھنے جا رہا ہوں، قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یعنی وعدہ تو پورا ہو ہی گیا ہے۔ حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے، خدا کا جلوہ دکھا رہا ہے، مقام حیدر سے چلنے والوں حسن بھی سجدے میں آ رہا ہے۔ سارے جانتے ہیں حالات حاضرہ، ایک بل کا رولا پڑا ہوا بڑا بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ۔ میں زیادہ دور کی بات تو نہیں کرتا، ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کے شہر میں وہ تعداد ہوئی اس فکرے پہ کہ میں کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا، ہیں تو یہ بھی علی والے چہرے، قیمت مل جائے تو پھر لطف زیادہ ہو جائے گا۔ بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ۔ آپ میری بات سن، تم بل والے ہم دل والے، آئے 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 آئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تم بل والے ہم دل والے، اور دل بھی ہمارے پاس کوئی معمولی نہیں، سطر زمین پہ لگ جائے، اس دل میں یا علی رہتا ہے، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں، یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے، اس دل میں یا علی رہتا ہے یا حسین رہتا ہے، اور جس دل میں حسین رہتا ہے اس دل میں یزید کیسے ہے؟ یا لا ہوگا یا الہ ہوگا۔ نہیں، شاید بات پہنچی نہیں ہے میری، شاید یا لا ہوگا یا الہ ہوگا۔ اگر دل میں الہ ہے تو پھر لا تو نہیں آ سکتا۔ چلے میں بات آسان کرتا ہوں، جس دل میں آدم رہتا ہے اس دل میں شیطان نہیں آ سکتا، جس دل میں ابراہیم رہتا ہے اس دل میں نمرود نہیں آ سکتا، جس دل میں حسین رہتا ہے یزید نہیں آ سکتا۔ آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اور تم یزید کا احترام کروانا چاہتے ہو
यजीद को रजी अल्लाह कहो, ना हमने कल यजीद को माना, आपका बोलना तायीद चाहिए मुझे इस फिक्र में, ना हमने कल यजीद को माना, ना आज मानते, ना कयामत तक मानेंगे। फिक्र में खूबसूरत करके जनाब की झोलियों में उतारूं, जब तक रूए जमीन पर एक अली वाला भी मौजूद है, यजीद रजी अल्लाह नहीं बन सकता। इमाम हुसैन को सर मैं सही कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ ना, इन उठे हुए हाथों को हुसैन की मां हुसैन के रोज़े में मस होने की तौफीक अता फरमाए। आओ एक खूबसूरत जुमला जनाब की झोलियों में और उतारो। अहमद ज़ैदी साहब, मैं फिक्रा कहने जा रहा हूँ, फिर डाल के हाथ देखिएगा किसका रह गया, किसका कशकोल बन गया, ये सदर फैसला करेगी। आओ तुम्हें नाम हुसैन का जिंदा मोज़ा दिखाए आज के दौर में, आज की डेट में, आज की तारीख में, इसी लम्हे नाम हुसैन का जिंदा मोज़ा। ये शिया कौम का सबसे छोटा बच्चा साहिवाल के मरकजी चौक में खड़े होकर एक दफा या हुसैन कह दे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। और तुम नेट लगाई हुई है, नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर थे, नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर थे, ना हमने कल सबको माना। अच्छा, जिस बंदे को डर लगे वो बेशक ना बोले। कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी आवाज को भी कैद कर रहा है, मेरी तस्वीर भी कैप्चर कर रहा है, मैं अपने कहे का खुद जिम्मेदार हूं। जिसे डर लगे वो आवाज छुपा ले, बचा ले, अगले फिक्रे पे बोल पड़े। जिसका अकीदा बोले वो अबूजर तबीयत बन के ऐसे बोले जैसे बोलने का हक है। नहीं मानते हम सबको, उसकी वजह यह है कि मोहम्मद की महफिल में बैठने वाले अगर सारे बराबर थे, फिर बता अल्लाह ने सूरह मुनाफिकून में किनका जिक्र किया? हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत है। इमाम सूरह मुनाफिकून में किनके नाम है बता? इमाम हुसैन, तेरा अब्बा भी नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है बात तेरे घर को चली जाए। क्या सर? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बताना मुनाफिकून में किनका नाम है? और तू कहता है बिल 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 करके बिल बिलाते फिर रहे हो। आओ मेरे 4 मिसरे सुनो, मैं कह रहा हूँ सब नार से पहले ही जहन्नम में चलेंगे, सब नार से पहले ही जहन्नम में चलेंगे। तुम्हें इस नाम के तकद्दुस की कसम है, इस पे दाद नहीं चाहिए, जनाब की तायीद चाहिए। सब नार से पहले ही जहन्नम में चलेंगे। अल्लाह की आंखों से उदू कैसे बचेंगे? आएगा मेरा बारवा जिस रोज जहां में, तब बिल के तरफदार ये किस बिल में घुसेंगे? अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। नारे हैदरी, 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 अल्लाह सरकार हसन पे बात हो रही है, बात भूल तो नहीं गई। एक जन्नती वाकया मेरे सामने आ गया, सुना दो जल्दी और यकीनन आप दुआ फरमाएंगे, इतनी प्यारी बात करने जा रहे हैं। हज का मौसम था और रसूल की जोड़ी हज पर आई हुई थी। नहीं 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 यार, ये खुटी खुटी दाद मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, मर्द आले मोहम्मद के जिक्र में गज मच के बोलता है। शरबाज कुछ शेर में देख रहा हूँ, शर्मा शर्मा के साथ वाले को देखते हैं, वो बोल रहा तो फिर बोल पड़ते हैं, वो चुप है तो वो भी चुप कर देते हैं। देखो देखो, छठे इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला मर्द की तारीफ क्या है, मर्द कहते किसे? आपका क्या ख्याल होगा? मौला ने फरमाया बड़ी बड़ी मूछें होगी, लंबी सारी दाढ़ी होगी, कीमती लिबास पहनता होगा, कीमती गाड़ी पे बैठता होगा। ऐसा हर किस नहीं फरमाया। मौला मर्द किसे कहते? सरकार ने फरमाया इन्ना राजल मन अहब्बना, मर्द सिर्फ वो है जो हमसे मोहब्बत करे। तो मोहब्बत इजहार मांगती है ना, इजहार बोलने से होता है। शाबाश, चले ये मेरे हम असर जवान, मेरी यंग जनरेशन तो मेरा साथ दे रही है ना, बुजुर्गों से दुआ मिल जाएगी। इमाम हुसैन आपको सलामत के सर शुक्रगुजार हूं, सैयद आपको हिसारे विलायत अली में रखे। हज का मौसम, रसूल की जोड़ी हज पर आई हुई थी।
حسین کا خیمہ. دنیا کعبے کو دیکھتی تھی, کعبہ کبھی حسن کو دیکھتا تھا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کعبہ سر کبھی حسن کو دیکھتا تھا, کبھی حسین کو دیکھتا تھا. توجہ, ایک بدوی آیا, بدوی جیسے ہم پنجابی میں دیہاتی کہتے ہیں, یعنی کچھ آبادی ہماری شہروں میں رہتی ہے, کچھ دیہات میں رہتے ہیں. جو شہر میں رہتے ہیں وہ شہری کہلاتے ہیں, جو گاؤں دیہات چک میں رہتے ہیں وہ دیہاتی کہلاتے ہیں. تو جو عرب کے گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں انہیں بدوی کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ان پڑھ بھی ہوں. اور کم از کم جناب سلمان کے بادشاہ کی میں نے یہ بندہ دیکھا ہے معرفت والا. ابھی آپ فیصلہ کریں گے, اس کے فکرے آپ کو بتائیں گے. بدوی آیا, پہلے حسن کے خیمے کے سامنے, پھر حسین کے خیمے کے سامنے. کچھ تعریفی کلمات سلطان کربلا کے حوالے سے کہے, کچھ حسن بادشاہ کے حوالے سے کہے. چونکہ مجلس کا مرکز و محور ہے سرکار حسن کی ذات, تو میں وہ جو سرکار حسن کے خیمے کے سامنے جا کے اس نے قصیدہ پڑھا تھا, اس کے کچھ فکرے سنانا چاہتا ہوں. اب ذہن میں رہے, اس نے بظاہر پہلے مولا حسن کو دیکھا ہوا نہیں تھا, بس لوگوں نے بتایا کہ یہ حسن کا خیمہ ہے. حسن کے خیمے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا. میرے بادشاہ حسن اپنے زائرین کے درمیان میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے چاند ستاروں میں ہوتا. آئے آئے آئے, امام حسین اللہ تیری زندگی کرے, کیا خوبصورت معیار سماعت ہے. سیدہ آپ کو سلامت. یہ پڑھے لکھے چہرے تو میری کمزوری ہے. دروازے پہ شادی کھڑا ہے اور آواز دے کے کہہ رہے ہیں, اب فکرے سنیے گا خدا کی, کہہ رہے ہیں ایوکم بحر النداء, ایوکم تحفۃ الملیک العرش الی محمد المصطفیٰ, ایوکم قام مقام علی المرتضیٰ, ایوکم من صلی علی جنازت علی امیر المومنین, ایوکم مخرج النیاق من صخرۃ السماء, ایوکم من آدائے حلقوم فی العادہ. اگر اتنا ہی جناب نے سوال لیا تو مجلس مکمل ہو جائے گی. پہلا فکرہ ہے, دروازہ حسن پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, کون ہے تم میں ایسا جو سخاوت کا سمندر ہے. موضوع سننا ہے تو پھر میرا ساتھ دیجیے. امام حسین آپ کو سلام علیکم, کون ہے تم میں ایسا جو سخاوت کا سمندر ہے. دیکھو دیکھو, اگر میں رہتا ہوں نا لاہور میں, زیدی صاحب رہتے ہیں ساہیوال میں, زیدی صاحب اگر مجھے لاہور کوئی تحفہ بھیجے تو سب سے پہلے تو میں تحفہ بھیجنے والے کو دیکھوں گا کہ بھیجا کس نے. تحفے کی قدر و قیمت تو بعد میں ہوگی, پہلے تو یہ پتہ کروں گا نا بھیجا کس نے. جتنا مقام زیدی صاحب کا میرے دل میں ہوگا, بغیر ڈبہ کھولے مجھے تحفے پہ اتنا پیار آئے گا. صحیح کہہ رہا ہوں نا. اب ڈبہ کھولنے کے بعد اس میں سے کیا نکلتا ہے یہ بات کی بات ہے, پہلے جس نے بھیجا ہے اس کی جتنی عزت ہے اتنا مجھے تحفہ پیارا لگے گا. خدا کی قسم اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے. کہتا ہے ایوکم بحر النداء, کون ہے تم میں سے جو سخاوت کا سمندر ہے. پھر کہتا ہے ایوکم تحفۃ الملیک العرش الی محمد المصطفیٰ, کون ہے تم پہ جو رحمان کا تحفہ بن کے محمد پہ اترا ہے. سرسری جملہ سر سے گزار دیا, بس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. امام حسین ہر سر جس نے اپنی محنت کر دی ہوتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے جملہ کوئی ضائع کر دے تو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, کون ہے جو رحمان کو تحفہ بن کے مصطفیٰ کی آغوش میں اترا ہے. اگلا فکرہ سنو, ایوکم قام مقام علی المرتضیٰ, کہتے ہیں کون ہے تم میں جو علی کی جگہ بیٹھ کر علی لگتا ہے. حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایوکم قام مقام علی المرتضیٰ, کون ہے جو علی کی جگہ بیٹھنے کا حق رکھتا ہے. اگلا فکرہ سنیے, وہ کہتا ہے ایوکم, ایوکم من صلی علی جنازت امیر المومنین, کون ہے جس نے علی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اللہ
مفاخرہ کر رہے تھے. حسن اپنے فضائل پڑھ رہے تھے, حسین اپنے فضائل پڑھ رہے تھے, اور باتوں باتوں میں حسن مسکرا کے فرماتے ہیں, حسین بھائی میں وہ حسن ہوں جس نے بابا علی کی نماز جنازہ پڑھائی. حسین زیر لب مسکرا پڑے. حسین فرماتے بھیا مجھے آپ کا یہ منصب یہ مقام دل سے تسلیم ہے, تو پھر بھیا آپ ہنسے کیوں ہیں؟ حسین مسکرا کے فرماتے بھیا ہنسا اس لیے ہو, آپ علی کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے, ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے تھے, اور میں دیکھ رہا تھا آپ کے بھی آگے خود میرا بابا علی کھڑا تھا. آئے 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 آئے. امام حسین آپ کو سلامت ہے, امام حسین آپ کو سلامت ہے. ایکم من صلی علی جنازۃ امیر المومنین, کون ہے تم میں سے جس نے علی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے؟ اگلا فکرہ سنیے, حسن کے بارے میں خطاب کر کے کہتے ہیں ایکم حلقوم العادہ, کون ہے تم میں سے جو دشمن کے گلے میں ہڈی بن کے پھنسا ہوا ہے؟ اوئے اوئے اوئے, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں. اور جس فکرے کے لیے میں نے جناب کو تکلیف سماعت کی وہ سنیے اور میرا سلام قبول فرمائیے. آواز سے کہتے ہیں ایکم مخرج النیاقہ من صخرۃ السما, کون ہے جس نے چٹان پھاڑ کے اونٹنیاں نکال دی؟ جب پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں, سر میں شکر گزار ہوں, سر میں شکر گزار ہوں. امام ماحول ملے تو پھر مجلس پڑھی جاتی ہے. آپ کو سلامت ہے. کون ہے تم میں سے جس نے چٹان کو پھاڑا اور اونٹنیاں نکال دی؟ بس جلدی جلدی بات کنارے لگائیں اور سلام کر دوں میں آپ کو. ابو سمسام ابسی, یہ صحابی رسول ہے, توجہ ہے. ابو سمسام ابسی, حوالہ سننا چاہتے تو سن لو. جلال و یون میں یہ واقعہ مل جائے گا, القطرہ میں آپ کو واقعہ مل جائے گا, مناقب آل محمد میں مل جائے گا, مدینہ المواجس میں مل جائے گا. 4 کتابیں میری لائبریری میں ہیں, چاروں کی ضمانت لے کے سطریں آپ کے حوالے کرتا ہوں. ابو سمسام ابسی جیسے صاحب صحابی رسول, رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا, 2 سال رسول کی خدمت میں رہا مدینے میں. 2 سال کے بعد قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا 2 سال, اب یہ صدر ہے علی اور ولی اللہ والوں کے, بوسہ دے کے کہتا ہے قدموں پہ, یا رسول اللہ میں نے آپ کے سائے میں رہ کر اسلام بھی دیکھ لیا, ایمان بھی دیکھ لیا. جب قیمتی صدر ضائع ہوتی نا پھر دل کھلتا ہے. یار آپ جانتے نہیں ایمان کس کا نام ہے؟ کہ جنگ خندق میں رسول نے کس کے لیے کہا تھا بارد الایمان کلہ الی کل الکفر, کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے؟ اسلام بھی دیکھ لیا, ایمان بھی دیکھ لیا. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہوں. رسول فرماتے ہیں بسم اللہ, آپ کو گھر جانا چاہیے, آپ کے بیوی بچے انتظار میں ہیں. چلا, پھر پلٹا, تک پہنچ گئے آپ. امام حسین آپ کو سلام. اگر تبلیغ کر کے میں بندے مومن کر لوں اپنے قبیلے کے, مجھے کچھ انعام ملے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں میرا وعدہ ہوا تمہیں انعام ملے گا. آواز کے کہتے ہیں مولا کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ رسول فرماتے ہیں اچھا دریائے رحمت میرا جوش میں آ گیا ہے, تو نے سوال کا کنکر پھینک کے موجے اور بکھرا دیے, تو سوال کے جواب میں وعدہ ہوا میرا, میں تمہیں 80 اونٹنیاں دوں گا, جو ایک کوہان دیکھی نا اونٹنی کی, اونٹ کے اوپر کوہان ہوتی ہے. رسول فرماتے ہیں 80 اونٹنیاں ہوں گی, اس کی 2 کوہانیں ہوں گی, ان کا پیٹ سرخ ہوگا, کوہانیں سفید ہوں گی, زبرجد عنبر و کستوری سے لدی ہوئی ہوں گی, ان کی مہاریں یا سونے کی ہوں گی یا جادو کی ہوں گی. امام حسین آپ کو سلامت ہے, سر میں شکر گزار ہوں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا آپ نے فرما دیا, آمنا و صدقہ, میں نے قبول کر دیا, لیکن یا رسول اللہ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے. اللہ آپ کی قیامت تک زندگی رکھے, لیکن آپ کا چونکہ اپنا فرمان ہے کہ موت ایک دن آئے گی. اگر میرے واپس پلٹنے سے پہلے آپ دنیا سے گزر جائیں, میرا وعدہ کون پورا کرے گا؟ سرکار فرماتے جو میرے منبر پہ بیٹھا ہوگا, امام حسین آپ کو سلام, جو میرے منبر پہ بیٹھا ہوگا
رسول کا کیا ہوا وعدہ پورا کرے. یا رسول اللہ ایک احسان اور فرمائے. رسول فرماتے کیا؟ سرکار ذرا تحریر تو لکھ دیں. تھوڑے بندے پہنچ رہے ہیں, خدا کی قسم تھوڑے بندے پہنچ رہے ہیں, میں تو آسان آسان کر کے فکرے کہہ رہا ہوں. سرکار ذرا تحریر تو فرما دیں. رسول فرماتے لاؤ لکھ دیتے ہیں. رسول نے فرمایا 80 اونٹنیاں, 2 کوہانے, امبر و کستوری سے لدی ہوئی, سرخ پشم, سرخ پیٹ, سفید کوہانے, ہر اونٹنی کی یا سونے کی مہار یا چاندی کی مہار, مہر رسالت لگا دی, دستخط کر دیے. اس نے پرچی پکڑ کے جیب میں رکھی. یا رسول اللہ اجازت فی امان اللہ. 2 سال کے بعد واپس پلٹا. کتنے سال بعد؟ 2 سال کے بعد. مسلمانوں سے پوچھا یا رسول اللہ ان کی زیارت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو دنیا سے تابع نظارہ واپس لے جا چکے ہیں. اچھا منبر پہ کون ہے؟ ایک صاحب بیٹھتے ہیں. یار اشارہ سمجھا کرو نا, حالات سخت بڑے. ایک صاحب بیٹھتے ہیں. اچھا جلدی جلدی مسجد کے سینے چڑھا صاحب منبر کے سامنے. جی آپ جانشین رسول ہیں؟ ہاں ہاں میں جانشین رسول ہوں. رسول نے ایک وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیں. اس نے کہا جی ساری مسجد بھر کی کھچا کھچ. جی بتائیں کون سا وعدہ ہے؟ ابو سمسام ابسی نے وہ پرچی نکالی, رکا نکالا, تحریر نکالی, صاحب منبر کے ہاتھ پہ رکھی. انہوں نے غور سے پڑھنا شروع کیا. 80 اونٹنیاں. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. 80 اونٹنیاں. آنکھیں پھٹنے لگی. 2 کوہانے, سرخ پیٹ, سفید کوہانے, امبر و کستوری زبرجد سے لدی ہوئی, ہر مہار یا سونے کی یا چاندی کی. نہیں 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 بھائی, یہ اونٹنیاں دنیا میں نہیں ملنے کی. جلدی سے پرچی کھینچی, آوازیں ہی اونٹنیاں ملے نہ ملے مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے تو وہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے تو وہ نہیں ہے. ساہیوال والا باہر نکلا. جناب سلمان نے کلائی میں ہاتھ رکھا. آوازیں مرضی کے بندے کے پاس نہیں جاتے. آؤ میں تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے چلوں. یہ صدر آپ نے ضائع کر دی, یہ بولنے والی بات. آؤ میں تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے چلوں. دروازے پہ دستک دی. ابھی دروازہ کھلا نہیں. صرف جناب سلمان نے ایک ہاتھ میں کلائی ابو سمسام کی, دوسرے ہاتھ سے علی بادشاہ کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے علی کی آواز ہے ابو سمسام بڑی دیر کر دی, مجھے تو کل سے انتظار. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. فوراً چوکٹ چون کے کہتا ہے ہاں اب میں صحیح جگہ آیا. جو میرے سوال سے پہلے جواب جانتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی باہر نکلے. سلمان ایسے کر مسجد نبوی میں چلا جا, وہاں جا کے اعلان کر. اب یہ سطر ہے اگر جناب نے سنبھال لیا. وہاں جا کے اعلان کر, جس نے رسول کا وعدہ پورا ہوتا ہوا دیکھنا ہے وہ صبح وادی عتیق میں جمع ہو جائے. سر آپ کے ہاتھ کو سلام ہے, آپ کے بے ساختہ بولنے کو سلام ہے. سر موضوع دیا ہے تو ان سے کہیے میرا ساتھ بھی دیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نماز فجر کے بعد اعلان ہو گیا. کھچا کھچ وادی عتیق لوگوں سے بھر گئی. توجہ, ابو سمسام بیٹھا. اس طرف سرکار امیر کھڑے, ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے. نہیں 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 نہیں, میں جملہ بدل دیتا ہوں. درمیان میں نابا اور عظیم کھڑا ہے, ایک طرف قرآن کریم کھڑا ہے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی ابو سمسام آ گئے ہو؟ جی مولا آ گیا ہوں. مدینے والے آ گئے؟ جی آ گئے. سلمان کو بلاؤ. سلمان علی کے سامنے کھڑا ہوا. مولا حکم. سرکار فرماتے ہیں مدینے والوں کو گواہ کر اور ابو سمسام سے پوچھ نبی کا, اس جملے پہ داد نہیں جناب کی گواہی چاہیے, نبی کا پورا کیا ہوا وعدہ میں پورا کروں یا میرا حسن پورا کرے. آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ آئندہ سال تک مجلس آپ کو یاد کر رہے. بیوی نے خیرات کی عطا فرمائی ہے, میں پورا کروں یا میرا حسن پورا کرے.
تو اپنے ہی نام سے لفظ ہے نا. امام نے حسن کو دیکھا. نہ اتنی تھوڑی سی داد سے میں راضی ہونے والا بندہ ہی نہیں ہوں. علی نے حسن کو دیکھا یعنی محمد نے ابو طالب کو دیکھا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام فرماتے حسن جی بابا وہ سامنے پتھر کی چٹان ہے. جی بابا جاؤ چٹان پہ پیر سے ٹھوکر مارو. چہرے تو میری کمزوری ہے. چٹان پہ بزرگ دعا کریں گے ہم اصل میرا ساتھ دیں گے. چٹان پہ پیر کی ٹھوکر مارو. اچھا بابا سرکار فرماتے چٹان پھٹ جائے گی اندر سے ایک مہار نکلے گی. امام حسین آپ کو سلام. آپ مجلس میں پہلی بار بولے میں شکر گزار ہوں. اندر سے مہار نکلی. مہار پکڑ کے آپ نے ابو سمسام کے ہاتھ میں دے دی اور اسے کہتے ہیں پیچھے مڑ کے نہ دیکھ. سر میں شکر گزار ہوں. سر میں شکر گزار ہوں. امام حسین آپ کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. حسن چلے. اب اس جملے پہ میں ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا بولو کہ سارے یہ مجھے پتا ہے لیکن کون کہاں جا کے بولے گا یہ نہیں مجھے پتا. یہ تمہارا بولنا بتائے گا. حسن چلے پیر سے چٹان کو ٹھوکر ماری بلکہ صدر بدل چٹان پھٹ گئی. اللہ کے گھر کی دیوار کو پھاڑنے والے نے چٹان پھاڑ دی. بنی ہوئی مہار نکلی. مہار پکڑ کے حسن بادشاہ نے ابو سمسام کے ہاتھ میں. نہیں یہ جملہ اتنی سادگی سے نہیں پڑھنے والا تھا. اسے مسجع مکفہ کر کے ادا کرتا ہوں. اللہ کے ہاتھ نے بندے کے ہاتھ میں رکھ دیا. آئے 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 کہاں بیٹھے عقیدہ سننے والے, کہاں بیٹھے معیار سننے والے. بندے کے ہاتھ پہ جب مہار آئی نا حسن نے کان پہ منہ رکھا. ابو سمسام 80 اونٹنیاں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا چونکہ بشر تھا نا میرے جیسے. کہتا مولا پھر مجھے کیسے پتا چلے گا اونٹنیاں باہر آ رہی. سرکار فرماتے پریشان نہ ہو گلے کی گھنٹی بتائے. آئے 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 سر میں شکر گزار ہوں. گھنٹیوں کی آواز کتنے جانا 80 اونٹنیاں باہر آ جائیں. توجہ پورا مدینہ لکو تک وادی عتیق بھری ہوئی. ابو سمسام نے وہ ہار پکڑ کے چلنا شروع کیا. اب ذہن میں رہے حسن نے کہا ہے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے جناب کو تکلیف سما دی ہے. حسن فرماتے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. 1 گھنٹی 2 گھنٹیاں 3 گھنٹیاں 10 گھنٹیاں 50 گھنٹیاں 70 گھنٹیاں 80ویں گھنٹی سنی. ابو سمسام نے پیچھے مڑ کے دیکھا. حسن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اور صرف میں نے کہا تھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اگر تو نہ دیکھتا قیامت آ جاتی گھنٹیاں چل رہی. اللہ 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 اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نبی کا وعدہ پورا کرنے والے کو حسن کہتے ہیں. مولا آپ کی بات قبول فرمائے. راضی ہے سر. سید آپ کو سلامت رکھے. اگر دنیا آل محمد کی عصمت کو سمجھ جاتی تو آج بطول کے گھر میں 2 جنازے نہ ہوتے. عظم اللہ حضورکم. یہ لائٹیں بجھا کے بڑا اچھا درس دیا جا رہا ہے. سفید روشنیاں بجھ گئی, سرخ روشنیاں جل گئی. یہ تصور ہے شام غریبہ کا. عظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم. رسول فرمایا کرتے تھے حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. بیٹا میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. وہ آپ کی عبادت کے لیے سامان مہیا کر. کیا فرمایا کرتے تھے رسول اللہ؟ حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. کہو تو میں ایک فکرے میں غریب اور امیر کا فرق سمجھاؤں. جس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کا بیٹا ہونا
جملہ پھر سنو، جس کے پاس آخری وقت میں 4 سال کا بیٹا ہو اسے امیر کہتے ہیں، اور جس کے پاس 4 سال کی بیٹی ہو اسے غریب کہتے ہیں۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ چلو رو پڑے ہو، ایک جملہ اور ترتیب دیتا ہوں۔ جس کے جنازے پر زینب جیسی بہن چادر پہن کر آئے اسے امیر کہتے ہیں، اور جس کے جنازے پہ ہاتھ الٹے بنوا کے، چادریں لٹوا کے، رسیاں پہن کر لاش پہ آئے اسے غریب کہتے ہیں۔ حسن کا جنازہ اور ماتم کرنے آئے ہو، 2 دن حسن کے مصائب پڑے جائیں گے۔ ایک جملہ سن لو، پھر جن جملوں کا مجھے حکم ہوا ہے وہ بھی پڑھتا ہوں۔ امیر کون ہے؟ غریب کون ہے؟ سادات غیر سادات، جس کے جنازے پر تیر مارے جائے نا اسے امیر حسن کہتے ہیں، اور جس کا جنازہ تیر اٹھا لے اسے حسین غریب کہتے ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ کل پڑھے جائیں گے امیر کے مسائل، آج سن لو غریب کے 2 جملے۔ سادات غیر سادات، آل محمد کے گھر میں، چلو رو پڑے، صدر یہی کہتا ہوں، سید سجاد سے پوچھا گیا مولا کتنا زخمی تھا تیرا بابا کربلا میں؟ جو آنکھیں رونا جانتی ہیں ان کے لیے صدر کہتا ہوں کتنا مارا گیا ہے کربلا میں تیرے بابا کو؟ میرے امام رو کے فرماتے ہیں کیا بتاؤں، حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا۔ ہائے کر کے رونا ماتمی نشان ہے۔ یہ شام غریبہ کا ماحول تمہارے رونے کے لیے بنایا گیا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا، حرام زادوں نے میرے بابا کو تلواروں سے مارا، حرام زادوں نے میرے بابا کو نیزوں سے مارا، حرام زادوں نے میرے بابا کو پتھروں سے مارا۔ عددار ایک فکرہ سجاد نے کہا مدینے میں زلزلہ آ گیا۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں جس بے غیرت کے پاس کچھ نہیں تھا گرم ریت اٹھاتا تھا، میرے بابا غریب کے زخموں میں پھینکتا تھا۔ اور سیدو غیر سیدو، سجاد نے یہ فکرے کہے تھے زمین پر بیٹھ کر، اگلا فکرہ میرے امام نے کھڑے ہو کے منہ پہ ماتم کیا، خون کے پردانے آنکھوں سے جاری ہوئے۔ میرے امام رو کے فرماتے ہیں ابن منظر کیا بتاؤں، حرامیوں نے میرے بابا کو لکڑیوں کی لاٹھیوں سے مارا ہے۔ او سیدو غیر سیدو، ابن منظر بدائنی نے زمین پہ ٹکر ماری، آواز دے کے کہتا ہے مولا یہ بتا میدان جنگ میں تیر ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، خنجر ہوتے ہیں، بھالے ہوتے ہیں، نیزے ہوتے ہیں، حق یہی بنتا تھا مظلوم کے ماتم کا۔ اور سیدو غیر سیدو، مولا یہ بتا میدان جنگ میں لکڑی کی لاٹھی کا کیا کام ہے؟ امام رو کے فرماتے کیا بتاؤں، حرام زادے 300 ایسے تھے جو جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے، ان حرامیوں نے نماز کے بعد حسین کو گھیرے میں لے لیا، اور رونے والے یہ ظالم لاٹھیاں مار مار کے کہتے تھے یہ ہے جس نے ہماری بیعت نہیں کی تھی۔ اور سائیوان والوں یہ دشمن سمجھ کے مارتے رہے۔ کوئی کالے پرگے والی بی بی تھی جو
اٹھتا تھا حسین، کبھی بیٹھتا تھا حسین،